امیر بلاش کو انصاف ملے گا؟ اس کیس کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے، آپ بے شک پاکستان کا سب سے سٹرونگ وکیل کر لیں، 4 مہینے کے بعد ہر بندہ بیل پہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ ٹی وی بٹ صاحب کی ضمانت ہو جائے گی 110% ہوگی۔ یہ سب واقعاتی شہادتیں ہیں، ان میں پیور ایویڈنس جو ہوتی ہے نا کہ موقع کی میرے سامنے یہ پلان ہو رہا تھا، میرے سامنے یہ وہ شہادت کوئی بھی نہیں ہے، یہ پھر ردی کی ٹوکری میں چلے جائے گا۔ لکھ لیں میری بات۔ ٹی وی بٹ نے ایک خفیہ مقام سے ایک 24 نیوز چینل ہے، نجی چینل کہہ سکتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر پیغام دیا کہ میں جی بے قصور ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ ذرا اس کا چیرو پاڑا تو کریں جو کہتے ہوتے ہیں آپ اپنی زبان میں۔ چیرو پاڑا جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسا لفظ ہے، پوسٹ مارٹم تو بڑا تیز دھار آلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ یعنی کٹ نہ لگ جائے، باڈی خراب نہ ہو جائے۔ اور چیرو پاڑا جو ہوتا ہے نا، آپ کسی شیر کے آگے بکری کو پھینکیں نا یا بگیاڑ کے آگے پھینکیں تو وہ کس طرح سے بے دردی سے اس کے نلوں کو کھینچ لیتے ہیں، اس کے جو ہوتی ہیں ٹانگیں ان کو کھینچ لیتے ہیں، کانوں کو کھینچ لیتے ہیں، منہ کاٹ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، کھال کھینچ لیتے ہیں۔ چیرو پاڑا اس کو کہتے ہیں کہ چیر پاڑ کے رکھ دینا کسی چیز کو۔ میں نے تیفی بٹ کا جو ہے نا اس کے انٹرویو کا جو میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، چونکہ وہی الفاظ اور وہی باتیں جو تیفی بٹ نے اپنے انٹرویو میں کی ہیں نا، میں نے انہی باتوں کی تشریح کی تھی اور انہی باتوں کو کھول کر اور جو سوالات کا جواب گندم اور سوال گندم اور جواب چنا تھا نا، ان کو بھی میں نے درست کیا ہے۔ جو سوال کا آدھا جواب انہوں نے دیا، باقی بات گول مول کر کے میسرے جواب دیے، میں نے وہ بھی آپ پبلک کے سامنے رکھ دیے۔ اور میں ہمیشہ سے جتنے بھی کانٹینٹس میں نے آج تک کیے ہیں، ان سب پہ جو ہے نا فیصلہ میں نے عوام پہ چھوڑا ہے، چونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی اینگل سے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھ رہا ہے، اور کمنٹ باکس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ احسن شاہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ احسن شاہ کے بارے میں نے کیا سمجھنا ہے، میں نے تو پوری دنیا میں جتنے بھی دشمندار ہیں ان سے میں نے باتیں کی، ان کے میں نے پروگرام چھوٹے چھوٹے ان سے میں نے لیے کہ احسن شاہ کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ان سب نے جو ہے نا زہر اگلا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس بندے کے بعد جو ہے نا ہم جو باتیں گھر والوں سے نہیں کر سکتے تھے وہ باتیں ہم اپنے دوستوں سے کر لیتے تھے، تو اب ہم کس دوست کا اعتبار کریں گے؟ تو یہ لمحہ فکری ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے تیفی بٹ صاحب کے بارے میں سارے رائے رکھی، اس کے کیا آفٹر شاکس آئیں اور آگے آنے والے دنوں میں کیا آفٹر شاکس آئیں گے؟ اور یار اس کے آفٹر شاکس کیا ہے؟ تیفی بٹ ایک پڑھا لکھا تو نہیں، بڑا ایک اچھی پوسٹ سے بیٹھا ہوا بندہ ہے، اور جو بندہ اس طرح انجمن تاجران کو 30 سال تھے، وہ انہوں نے بتایا اپنے انٹرویو میں کہ جی میں 30 سال سے انجمن تاجران کا جو ٹیکس پیئر ہوں اور انجمن تاجران کا اکبری منڈی کا جو ہے وہ میں چیئرمین ہوں، پورا لاہور کا جو ہے تاجر اتحاد قومی اس کا میں وہ جو نہیں، اگر وہ ٹیکس پیئر ہیں تو انہیں اخلاقی طور پر ان کا بنتا ایسا نہیں ہے کہ آئیں آ کر شامل تفتیش اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دیں؟ یہ میں آپ کو پروگرام میں بتا چکا ہوں، بڑے پروگرام میں میں نے یہ بات کر دی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ احسن شاہ کا 4 دن کا پہلے ریمانڈ ہوا ہے، ابھی پھر 4 دن کا ہوگا، اس کے بعد اس کا 14 دن کا ریمانڈ پورا کروایا جائے گا۔ وہ کیوں کروایا جائے گا وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ کیوں اس لیے کروایا جائے گا نا تاکہ 14 دن کے ریمانڈ کے بعد جب وہ جوڈیشل ہو جائے گا، جیل چلے جائے گا نا، اس کو اسٹیٹ جو ہے نا وہ بھی واپس دوبارہ اس کیس میں نہیں لا سکتی۔ پھر یہ ہوگا تیفی بٹ کروائے گا اپنی انٹرم، جو اس نے کہا نا اپنے انٹرویو میں کہ میں ان قریب سامنے آ رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیجیے وہ احسن شاہ کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ جو ہی احسن شاہ جوڈیشل ہوا، آپ دیکھ لیجیے گا اگلے دن وہ کورٹ سے انٹرم بیل لے لے گا اور منظر عام پہ آ جائے گا۔ اچھا ایک بڑا اہم سوال اور تلخ اور اہم بھی ہے، اہم اس وجہ سے ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس میں کتنے بندوں کو سزا ہوگی؟ بٹ صاحب اس کیس کے اندر نا آپ یہ سوال وہ کر رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں اس کا جواب دے دے گا نا، میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں نا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کیس کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے، آپ بے شک پاکستان کا سب سے سٹرونگ وکیل کر لیں، ہر ملزم جو ہے نا 3 مہینے یا 4 مہینے کے بعد نا آپ دیکھ لیجیے گا، پھر مجھے یہ سوال کیجیے گا، ڈیٹ تاریخ ٹائم نوٹ کر لیں، 4 مہینے کے بعد ہر بندہ بیل پہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تیفی بٹ کے خان سامہ نے انکشافات کیے ہیں کہ جتنے ملازمین ہیں سارے ویپنز چلانا جانتے ہیں، آٹومیٹک ویپن چلانا جانتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے پولیس والے جب یہ لکھیں گے، خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے، تو پولیس والے کبھی بھی اپنی ضمنی میں یہ نہیں لکھیں گے کہ ہم نے جو ہے نا اس کو پکڑا تو اس نے بیان، وہ یہ کہیں گے جب ہم نے اس کو گرفتار کیا، پہلے وہ تحریر لکھیں گے کہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہوا ہے، اور قانون کے اندر جو ہے نا واضح لکھا ہوا ہے کہ گرفتار ملزم اگر وہ خان سامہ یہ کہہ دے نا بے نظیر بھٹو پر حملہ بھی میں نے کیا تھا، مرتضیٰ بھٹو کو بھی میں نے مارا ہوا، سب کچھ مان جائے، اس کی ویڈیو بھی تھانے میں بن جائے، عدالت اس کو بھی نہیں مانتی، کیونکہ عدالت یہ کہتی ہے گرفتار ملزم جو ہے نا اس کی دی ہوئی اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ڈرتا ہوا سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ امیر بلاش کو انصاف ملے گا یا نہیں؟ یار اس کو انصاف لازمی ملے گا،
جس نے اگر دیکھیں تیفی بٹ نے یہ کام کیا نا, اور یہ بات آنے والے وقت میں ثابت ہو جانی ہے, چونکہ میں نے جو پرسوں پروگرام کیا نا جسے میں نے بتایا حنیفے نے اس کو گالیاں نکالی ہیں دبئی کے اندر تیفی بٹ کو, یہ بہت بڑا پروگرام ہے اور میں نے اپنے ذرائع کو 100% کنفرم کر کے یہ بات کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے اتنے قتل کیے بچ گئے. اگر تیفی بٹ اس کیس کے اندر ہے نا انوالو, اور اسی نے بلاج کو قتل کروایا ہے, سارا کچھ اسی کی ماں پہ ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں ان کا سوال شروع ہو گیا. اچھا, بس یہ بات لکھ لیں آپ. امیر بلاج قتل کیس کے جو مدعی ہیں امیر موصب, وہ تو خود ایک بریسٹر ہیں, کیا وہ یہ جالا توڑ پائیں گے جس کے بارے میں آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ مصب جو ہے نا وہ یقیناً باہر سے پڑھ گیا ہے, اسے لا باہر سے کیا ہوا ہے, اور باہر کی جو ہے نا پریکٹس اور باہر کے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتا ہوگا. اس کے لیے جو ہے نا پریکٹس پہ ابھی پاکستان لاہور کے اندر جو ہے نا پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ٹائم ڈیوریشن ہے کو 5-10 سال وہ دھکے یہاں پہ عدالتوں کے کورٹس کے کھا لے, رویہ دیکھ لے. تو مصب جو ہے نا وہ اس کے لیے ایکسپیرینس جو ہے نا زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ نا. تو ایکسپیرینس جو ہے نا وہ تجربے سے آتا ہے, اور تجربہ ٹائم ایکسپینڈ کرنے سے آتا ہے. گوگی بٹ صاحب کو تو بالکل سائڈ پہ کر دیا, کیوں یار؟ اس کی وجہ بٹ صاحب یہ دیکھیں, بات سنیں, یہ سوال میرے جواب دینے سے وہ انوالو تو ہو نہیں جائے گا کہ وہ اس میں اگر کہہ دوں کہ یہ گوگی بٹ کی بات ہونی چاہیے. بھیا بات تو اسی بندے پہ ہوگی نا جس کے بارے میں گرفتار ملزمان کو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ابھی چونکہ انکوائری میں ساری چیزیں تیفی بٹ کے خلاف آ رہی ہیں ون ہینڈ, اس میں گوگی بٹ کا ابھی تک کہیں پہ مثل میں ذکر نہیں آ رہا کہ گوگی بٹ بھی جو ہے نا اس پلاننگ میں شامل ہے. کوئی کڑی کوئی کھرا ابھی تک اس تک نہیں جا رہا. تو جب اس کے اوپر جائے گا تو میری رپورٹنگ دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ ہے, لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے تعلقات, بھائی میں آپ گوگی بٹ کی عزت کرتا تھا, کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اس میں اگر میرا آپ کی دشمنی ہے بھیا, تو آپ کی دشمنی آپ کی جگہ ہے, ہم اپنے لوگوں سے تعلقات چھوڑ دیں. گوگی بٹ جو ہے نا وہ ایک پیسفل آدمی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, سارے دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے, قتل کا الزام لگا ہوا ہے تو میں گوگی بٹ کہہ رہا ہوں. حالانکہ کتنی بری بات ہے کہ میں ہمیشہ ان کو بٹ صاحب کہہ کے بلاتا تھا, ابھی میں گوگی بٹ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ وہ ملزم ہے اور ہمدردی ہے بلاج کی فیملی کے ساتھ لوگوں کے. میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے نیچے گالیاں کریں, ابھی وہ ملزم ہے نا. تو جب وہ ملزم سے کلیئر ہو جائے گا تو میرے لیے پھر وہ بڑے بھائی ہوں گے, پھر وہ بٹ صاحب ہو جائیں گے. یہ چیز ہے ساری, میں کسی کو رعایت نہیں کرنے والا. نہیں, اب کیس کا کیا بنے گا؟ کیس یہ جو ہے نا آنے والے وقت میں تیفی بٹ پھر کوئی پریڈکشن کر دیں. میں پریڈکشن کرنے لگا ہوں نا, آنے والے وقت میں جی تیفی بٹ جب اپنی انٹرویو دے گا نا آن ایئر آ کر لوگوں کو یہ بتائے گا, اس میں اس مقدمے کا بھی یہ ذکر کرے گا. دیکھیں جی میں اس مقدمے میں بھی جو ہے نا باعزت بری ہو چکا ہوں, مجھے عدالتوں نے اور پولیس نے لکھا تھا کہ میں بے گناہ تھا. یہ آنے والے وقت کی پریڈکشن ہے, دیکھ لیجیے گا آپ. امیر بلاج کیس کی, امیر بلاج کیس کی یہ پھر ردی کی ٹوکری میں چلے جائے گا. لکھ رہے ہیں میری بات. آپ نے کہا کہ یہ کیس ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا, کیوں چلا جائے گا؟ بھائی آپ دیکھیں نا, جب بل مشافہ گفتگو ضمنی نہیں لکھی جائے گی, ایک بندہ آپ کے خلاف بیان دے کے چلا گیا ہے, پولیس والے اب دوسرے تیفی بٹ پیش ہوگا نا, وہ یہ کہے گا میں حسن شاہ کو جانتا ہی نہیں. اب وہ کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے میں نے اس کے گھر جا کے پلاننگ کیا. اس کو کنفرم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے الگ سے تفتیش ایک ضمنی لکھنے کا پابند ہے جس پہ وہ لکھتا ہے کہ میں نے گرفتار ملزمان کو آمنے سامنے بٹھایا اور بل مشافہ, یہ لفظ لکھنا پڑتا ہے, بل مشافہ گفتگو کروائی جس میں فلاں بندہ جو ہے نا گناہ گار پایا گیا, پھر وہ ضمنی کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر وہ بندہ وہ کہہ دے کہ پہلا ملزم ہمیں بیان دے کے گیا ہوا ہے کہ جی تیفی بٹ نے سارا کچھ کروایا ہے, اب وہ 14 دن کا ریمانڈ پورا ہو گیا ہوا ہے, تیفی بٹ پیش ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے بیان کے اوپر اس کو گرفتار اگر لکھ بھی دیتے ہیں کہ اس نے بیان دیا تھا تیفی بٹ گناہ گار ہے, تو اسٹیٹ اس بیان کو بالکل نہیں مانتی. اسٹیٹ نہیں مانے گی, نہیں مانے گی, کورٹ بھی نہیں مانے گا. اور تیفی بٹ صاحب کی ضمانت ہو جائے گی 110% ہوگی, 110% ہوگی, 10,000% ہوگی. جس نے امیر بلاج صاحب پر گولیاں چلائیں وہ تو خود مقتول بن چکا ہے. اب اس کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسی چیز کا ریلیف صاحب لے گیا ہے نا کہ مارنے والا تو مر گیا, عدالت کو نہیں پتا جسے شوٹر تھا وہ مر چکا ہوا ہے. تو جب مارنے والے مر چکا ہوا ہے تو باقی واقعاتی شہادتیں ہیں, واقعاتی شہادت کو عدالت نہیں مانتی. باقی کس کو سزا دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں. جس نے مارا وہ تو خود مقتول ہے, تو کسی کو سزا کس کو ہوگی؟ میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس میں کورٹ نے بیل لینی ہے بھیا. ان کے خلاف واقعاتی شہادتیں ہیں کہ جی واقعاتی شہادت کیا ہے کہ شوٹر مر گیا, کہ جی یہ بندے گاڑی پہ لے کے بھاگے ہیں, تیفی بٹ نے پیسے لے, یہ سب واقعاتی شہادتیں ہیں. ان میں پیور ایویڈنس جو ہوتی ہے نا کہ موقع کی میرے سامنے یہ پلان ہو رہا تھا, میرے سامنے یہ, وہ شہادت کوئی بھی نہیں ہے. اور انہی چیزوں کو دیکھ کر انہی کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کیس کا کچھ بھی نہیں بننا. جس نے مارا وہ خود تو مقتول بن گیا, اور سزا کورٹ کس کو دے گی؟ یہ سوالیہ نشان چھوڑ کر میں جا رہا ہوں اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور شاہد چودھری صاحب جو کہ سینئر کرائم اینالسٹ ہیں ان کو اور اردو پوائنٹ کی ٹیم کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.